الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بعد دوسری بات جو کلمے کے اندر موجود ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا. تو پہلی میں کلمے کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کو عبادت کے اندر ایک قرار دیا گیا، اس کی گواہی دی گئی، اور دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے. اب جب بھی کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس گواہی کا تقاضا کیا اس پر ہوتا ہے؟ تو اس کا تقاضا تین باتیں ہیں. نمبر ایک، جب بھی آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو معنی اس کا یہ ہے، تقاضا اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے بتائیں اللہ کی جانب سے، اس کو سچ مانا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ سچ ہے. اگر سچا نہیں مانا گیا، اس کی تصدیق نہیں کی گئی، اس کو سچ نہیں مانا گیا، تو گویا یہ گواہی پوری نہیں ہوئی. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی پوری نہیں ہوئی، بلکہ ہوئی نہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا، وَطَاعَتُ فِي مَا أَمَرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے اسے تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے. آپ کے بھی حکموں پر عمل کیا جائے. یہ دوسرا تقاضا ہے کس کی؟ اس گواہی کا، محمد رسول اللہ کی گواہی کا. اور تیسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا یا کسی قسم کی سرزنش کی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ بھی دیا جائے. یہ تین باتیں پوری ہوں گی تبھی محمد رسول اللہ کی گواہی پوری ہوگی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ان تین نقطوں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. کچھ حضرات ایسے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی باتوں کو مانیں گے جو قرآن حکیم میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے ٹکرا جائیں اسے نہیں مانیں گے. اس طرح کی بات کہتے ہیں. اگر کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی کہ یہ آپ نے فرمایا ہے، بہت سارے احوال قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں بیان نہیں ہوئے ہیں، جن کی اصل موجود ہے قرآن حکیم میں لیکن تفصیل سے بیان نہیں ہوئے، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو کچھ حضرات اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے. تو کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا یہی تقاضا ہے؟ نہیں تقاضا. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ نے اور اس کے رسول نے امت کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پہ کی جائے. آج دیکھیے ایک میسج، ایک امیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے گلوبل فاسٹنگ ڈے. گلوبل فاسٹنگ ڈے یعنی فلسطین کے لیے پورے عالم میں، پوری دنیا میں فاسٹنگ ڈے یعنی روزہ رکھ کر ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی جائے. کیا؟ فلسطینیوں کے لیے جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے سب لوگ ہمدردی جتلانے کا جو اظہار ہے وہ کیسے کریں گے؟ سب لوگ آج کے دن، آج 19 کتنی تاریخ ہے آج؟ آج کے دن روزہ رکھیں گے. یہ میسج کسی نے، پتہ نہیں کس نے پھیلا دیا، اور پھر ان کے
ان سے ہمدردی کے لیے سب روزہ رکھیں گے. بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کسی سے ہمدردی کا اور یکجہتی کا؟ اس سے بڑے بڑے مظالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت سارے طریقے تعلیمات دی ہیں، لیکن کیا یہ تعلیمات دی ہیں کہ روزہ رکھا جائے، مخصوص روزہ، اور سب سے اپیل کی جائے، سب سے درخواست کی جائے، سب کو اس کام پر لگا دیا جائے؟ کیا عبادت کا یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ اظہار یکجہتی کے، ہمدردی کے بہت سارے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں. ایک طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، آج فلسطینی بھائی ہمارے جو موحدین ہیں، جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم تو ان کو جانتے نہیں نا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے سلسلہ بھی شروع کیا کہ نمازوں کے اندر ہم نے ان کے لیے دعائیں کی اور دعا کر بھی رہے ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. جیسے صحابہ کرام پر ظلم ہوا، 70 حفاظ صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا، کتنے بڑا ظلم تھا یہ. بلایا تبلیغ کے نام پر کہ آئیں ان کو سکھائیں، اور پھر کیا کیا؟ انہیں قتل کر دیا دھوکے سے. یہ کتنا بڑا ظلم تھا. حفاظ صحابہ کو جو خواص کی حیثیت رکھتے تھے، جو حافظ قرآن تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، کتنی بڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے روزہ رکھا کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اب ان کے لیے روزہ رکھا جائے. سب کو روزہ رکھنے میں لگا دیا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. کن کے لیے؟ ان کے حق میں بھی، اپنے حق میں مغفرت کی، ان کے حق میں مغفرت کی، اور ظالموں کے حق میں لعنت، ملامت اور ان کو غارت کر دینے کی. یہ ساری بد دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی نمازوں کے اندر کی، 5 وقت نمازوں میں آپ نے کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء اور فجر میں دعائیں کی اجتماعیت کے ساتھ. یہ طریقہ ہے. تو یہ میں بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے طریقے پہ کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، جو اللہ رب العالمین نے نہیں بتائی. تو یہ ہے محمد رسول اللہ کی گواہی پوری نہیں، بلکہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اڑ جائے گی. علماء نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ اللہ کی عبادت، کسی عبادت کا نئی شکل ایجاد کر دی جائے، نیا طریقہ بنا دیا جائے، اپنے من کا طریقہ بنا دیا جائے، تو اس سے رحمت نہیں آنے والی، اس سے دعا قبول بھی نہیں ہونے والی، بلکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا. اور یہ اللہ کے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے کی بات، اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے. دین بنانا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اور اللہ کی اجازت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حق ہے. تو یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی آج پوری نہیں ہو رہی ہے، اور امت سوچ رہی ہے کہ ہم اللہ کی مدد آئے گی. ایسے مدد نہیں آتی اللہ کی، ضابطے ہیں اس کے. صحابہ کرام ایک ضابطہ آگے نہیں بڑھے، ایک ضابطہ پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہے، اس کو سمجھا جائے. اس کو امت نہیں سمجھتی. آج کتنی خرافات، کتنی بدعات، ایسے طریقے رائج ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم بتاؤ تو یہ کہتے ہیں یہ سب روکتے ہیں عبادت سے. عبادت سے کون روکے گا؟ روزے کے دن مقرر ہے، روزوں کے اسباب مقرر ہے، سب مقرر ہے. کسی روزے کے رکھنے کے سبب میں سے کوئی سبب یہ ہے کہ مصیبت آ جائے کسی کے اوپر تو ہم اس کے لیے روزہ رکھیں؟ یہ سب طریقہ درست نہیں ہے. اور بہت سارے عوام کو روزے میں لگا دیا ہے. بتائیے، ایک دن کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر دیا ہے. تو یہ کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، بات ہم ختم کریں گے. 2 توحید بیان کی گئی ہے کلمے کے اندر. ایک توحید کو کہتے ہیں توحید المرسل، اور ایک کو کہتے ہیں توحید المرسل. یہ ہمارا ہی خاصہ ہے. کس کا؟ سلف صالحین، سلفی حضرات اور اہل الحدیث حضرات کا خاصہ ہے. وہ کیا؟ وہ دونوں توحید کو مانتے ہیں. ایک توحید ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی وحدانیت توحید، اور اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اللہ کی بات. ہم کسی اور کا طریقہ نہیں لیں گے. کسی نے کچھ بتا دیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے گا، اچھا لگ رہا ہے. نہیں، ہم اتباع میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم مانتے تو طریقہ صرف کس کا لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لیتے ہیں، اور کسی اور کا طریقہ نہیں لیں گے جب تک کہ اس کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہوتی. یہی ہے.
اسی کو توحید المرسل بولتے ہیں. مرسل مطلب بھیجے ہوئے کی توحید، یعنی کون؟ محمد رسول اللہ بھیجے گئے نا، رسول بنا کر بھیجے گئے. تو یہ ہے. اب اس کی دلائل کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے جو تقاضے ہیں کما حق اسے پورا کرنے اور ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.